بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، بلکہ ابھی حالیہ ہی ہم نے اپنے چینل درویش ٹی وی پر جنات کی شادیوں، فوتگیوں اور رہن سہن کے بارے میں آپ کے ساتھ واقعات شیئر کیے تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے، اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ موضوعات کی کتاب جامع الموضوعات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیں، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام محین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا
और जो कुछ कहा मैंने ही बोला है। नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा उस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और इस अपने ग़ुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। बल्कि नाज़रीन, दौर नबूवत में जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन। उस जिन का कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर कर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबवी में आए और लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं। तो उसने कहा कि हज़रत आदम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नो मखलूक से ज़्यादा थी और मैं जिनों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने उस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई ना खोल पाया। तब मैं हज़रत इब्राहीम के पास गया तो वो भी ना खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आई है, ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा कि वो कौन है जो खोल पाएगा? तो उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आज जाके मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके हाथ खुल गए और उसके गाल से खून आ रहा था वो भी बंद हो गया और उसके कुव्वत भी वापस आ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आज़ाद हो। तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो हज़ारों साल बाद हक मिला है, अब मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊँ? नाजरीन, ये वाक़या अल्लाह ही जानता है, लेकिन यह हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से ज़्यादा ताकत इंसानों को दी है, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बल्कि हज़रत शाह अहले अल्लाह साहब, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के भाई और बहुत बड़े आलिम व बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक मरतबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था। ये वाक़या हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार हज़रत शाह साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि एक सिपाही आया कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हज़रत शाह साहब फ़ौरन उठे और उस सिपाही के साथ चल दिए। वो सिपाही आपको बजाय लाल किला ले जाने के दिल्ली से बाहर पहाड़ गंज की तरफ ले गया। वहां जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगा कि इस गार में दाखिल हो जाएं। जब शाह साहब उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और उनका बादशाह बैठा है। उसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ है।
ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ رش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیں اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ جی، ہمیں جادو جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے رکھنا، اور جو لوگ روحانی و جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔